بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد جیسے کہ الحمدللہ گزشتے ہفتے میں حج کے متعلق باتیں چل رہی تھیں ابھی تک تقریباً 10 احکام جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کہ بدلہ کیسا لیا جائے وہاں سے لے کر اب تک 10 احکام جن کو فرائض کہا جائے وہ بیان ہو چکے ہیں یہ حج کا جو حکم چل رہا ہے یہ 11واں حکم ہے اور حج چونکہ اسلامی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان تو یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی اور کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ ان 5 بنیادوں کو مضبوط نہ کر لے اس میں سے 2 بنیادیں وقتی اعتبار سے بدل جاتی ہیں ایک زکوٰۃ کا معاملہ ہے 2 کہیے یا پھر 3 کہیے زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے اب صاحب نصاب کون ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی دشوار رہے گا اور بنیادوں کو سمجھنا بھی دشوار رہے گا آج مسلمان اسلامی بنیادوں سے ہی بے خبر ہے احکام تو دور کی بات ہے مین جو بنیادیں ہیں وہی پتہ نہیں ہے
اور بغیر ان بنیادوں کے کوئی انسان کامل مسلمان والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری رسول ہیں، بندے بھی ہیں رسول بھی ہیں، یہ گواہی دینا ہے۔ اس کے بعد میں نماز قائم کرنا، و اقام الصلاۃ، کہ نماز میں کبھی کمی نہ آئے، یہ کامل مسلمان یا پھر کامل ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ میں کبھی کمی نہ آئے، یہ فرائض میں سے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پیسہ ہو، یا سونے کے حساب سے پیسہ ہو، یا سونا چاندی دونوں مل کر یا تو 52.5 تولہ چاندی آتی ہو، یا اس کے حساب کے پیسے بنتے ہوں، یہ تمام کے تمام صاحب نصاب میں داخل ہیں۔ اب سرسری حساب لگایا جائے چاندی کا، کیونکہ ہلکی چیز وہی ہے اور زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے۔ چاندی کی قیمت لگائی جائے، وقت کے اعتبار سے وہ بدلتے رہتی ہے، تو 30 سے 35 ہزار کے لگ بھگ، 30 سے 35 ہزار کے لگ بھگ اگر نقد روپیہ بھی ہے ہمارے پاس میں جو اکاؤنٹ میں ہمیشہ نہ، اس میں زیادتی تو ہو رہی ہے، کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سال بھر گزرنے کے بعد میں اس میں کمی نہیں آتی ہے، تو گویا ہم صاحب نصاب میں شمار ہیں۔ اب ہم سال بھر کے حساب سے اندازہ لگائیں گے، اور سال کون سا حساب لگائیں گے؟ چاند کا حساب لگائیں گے، زیادہ بہتر ہے۔ چاند کے مہینے سے دیکھیں گے کہ کس مہینے میں میں صاحب نصاب بنا ہوں، کس مہینے میں میرے پاس 50,000 روپے اکاؤنٹ میں نے ڈالا ہے۔ اب اس مہینے سے لے کر اگلے سال اسی مہینے تک اگر اس پیسوں میں زیادتی ہوتی چلی گئی ہے، کمی نہیں ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہوئی، کمی بھی نہیں ہوئی ہے، تب بھی آپ صاحب نصاب بن گئے، تب بھی آپ کو زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہو گیا، آپ جی چرا نہیں سکتے۔ تو زکوٰۃ یہ صاحب نصاب انسان کہلاتا ہے، تو ہر سال اسے زکوٰۃ دینا فرض بن جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ہو گیا، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج، اور حج کا ایک حکم ایسا ہے، بنیادوں میں سے یہ 2 چیزیں، کبھی انسان صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس کچھ دینا ہی نہیں ہے، بس جو ہے اپنا ہے، جو ہے اپنا ہے، کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑ بنایا ہے، فرائض ہیں تو نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ حج ہے تو عمرہ بھی ہے، حج ہے تو عمرہ بھی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے تو صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے تو صدقہ بھی ہے۔ جہاں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہاں آپ پر صدقہ آ جاتا ہے، صدقہ خیرات دینا ضروری بن جاتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں کیوں صدقہ خیرات کروں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو دیکھیں گے، نمازوں میں کچھ کمی باقی رہی تو یہی سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کریں گے۔ حج میں آپ کی کمی رہی، وہی عمروں کے ذریعے سے آپ کی حج کی تکمیل ہوگی۔ اسی طریقے سے روزوں میں کمی رہی، نفل روزے جو ہیں ایام 20 کے ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا ہے، 13، 14، 15، تو ان نفل روزوں کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو نوافل صدقات تو ضروری ہے، وہ تو ادا کرنے ہیں۔ تو حج ہے، حج کب کس پر فرض ہوتا ہے؟ صاحب نصاب۔ بعض لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں تو نصاب ہوں، صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ حج فرض ہے، اب حج کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، اب کیا کروں؟ صاحب نصاب کا ہونا الگ ہے، حج کا فرض ہونا الگ ہے، اس بات کو سمجھیں۔ صاحب نصاب ہونے سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہونے سے حج فرض نہیں ہو جاتا۔ حج کب فرض ہوگا؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جو آپ کا ذاتی ہو، قرضہ ورضہ لے کر نہیں، جو آپ کا پیسہ ذاتی ہو، اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ حج کے تمام سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں،
اور آپ کو جا کر آنے میں کوئی پیسوں کی دقت پیش نہ آتی ہو۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر والوں کو، آپ چلے گئے حج کے لیے، اب گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، بیوی کے پاس پیسے نہیں ہے، بچے دوسروں کے پاس مانگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ آپ کے جا کر آنے تک ان کو بھی پیسوں کی کمی نہ ہو جو روز مرہ کے اخراجات ہیں، تبھی آپ پر حج فرض بنتا ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہے۔ اس کے اخراجات کو سنبھالنے کی طاقت آپ کے اندر ہے، تب جا کر حج فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے حج فرض نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ حج بھی فرض ہو جائے گا، اب حج کے لیے پیسے نہیں، کیا کیا جائے؟ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ایک مرتبہ حج کیا ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، ہجرت کے 90 سال میں حج کی فرضیت ہوئی۔ 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا گیا ہے، ایک ہی حج کیا، کیونکہ ساری زندگی میں ایک حج فرض ہے، اس کے بعد آپ جتنے بھی حج کرو گے وہ نوافل میں شامل ہیں۔ آپ نفل حج کر رہے ہیں، نفل کر رہے ہیں، تو پھر کسی کے متعلق آپ کے والدین پر فرض تھا تو والدین کے نام سے کر رہے ہیں، تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی اتنی استطاعت ہونے کے بعد۔ تو یہ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آج ہم نے صرف مسلمان نام رکھ لینے کو ایمان والا سمجھ لیا ہے، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں، بنیادیں ہیں، ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری دین کی بنیادوں میں سے کتنی بنیادیں مضبوط ہیں۔ کیا گواہی کے اعتبار سے ہمارے دلوں میں شک و شبہ ہے؟ اس کو ٹٹولیں۔ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بھی ماننا ضروری ہے، رسول بھی ماننا ضروری ہے۔ بندہ بھی ماننا ضروری ہے، رسول بھی ماننا ضروری ہے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو، بشر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بشر نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہوئی؟ اولاد کیسے ہوئی؟ حالات، پریشانیاں، مصیبتیں بشریت پر آتی ہیں، نور پر حالات نہیں۔ فرشتے نور ہیں، ان پر حالات کہاں سے آئیں گے؟ ان کو تقاضے کھانے پینے کے کہاں سے آئیں گے؟ ان کو ضروریات زندگی کیسا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس لیے یہ غلط فہمیوں میں چند لوگوں نے ڈال دیا لوگوں کو، اور لوگ بیچارے بھولے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ جو ہمارے سامنے کھڑ کے ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمارے ایمان کو لوٹ رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اعتماد کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کھلی گمراہی میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا پیشوا مانو، یعنی دین کے مسائل، دین کی معلومات آپ جس سے معلوم کر رہے ہو، دیکھو وہ حق پرست ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر صحیح معنوں میں دین ہے بھی یا نہیں ہے، یا وہ خود درگاہوں پر جا کر سجدے کر رہا ہے، یا پھر ولیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اولاد دینے والے ہیں، یا دوسرے جو اور شرکیہ کام ہیں اگر وہ خود کر رہا ہے تو آپ اس سے کیا مانگو گے؟ آپ اس کی ہدایت میں کیسے چلو گے؟ اس لیے جسے ہم بڑا مان رہے ہیں دین کے معاملے میں، وہ سنتوں کا پابند ہو، سنتوں کا پابند ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، اور وضع قطع کے اعتبار سے بھی مکمل ہو، دین کے اعتبار سے مکمل ہو۔ یہ نہیں کہ دکھنے میں جبہ ٹوپی پہن لیا ہے، داڑھی رکھ لیا ہے، اب سنتوں کی کوئی پابندی نہیں، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اور غیر مہذب لباس پہن رہا ہے۔ اگر ایسے کو آپ بڑا بنائیں گے تو وہ تو ڈوب ہی رہا ہے، آپ کو بھی ساتھ میں لے کے ڈوبے گا۔ تو اس لیے ہمارا پیشوا صحیح معنوں میں شریعت پر عمل پیرا ہو، ایسے کو ہم اپنا پیشوا بنائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور آخری رسول ہیں، ان کا ماننا ضروری ہے، عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں نمازوں میں ہماری کتنی کمی ہو رہی ہے، اگر نمازوں میں کمی ہو رہی ہے تو توبہ استغفار کریں اور اس کی تکمیل کریں، نمازوں کی قضا کریں، ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو پڑھ لیا ہو گیا باقی اللہ معاف کر دیں گے۔ بعض لوگ بہت سارے حسن ظن میں پڑ جاتے ہیں کہ چلو اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ہم توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ایسا نہیں، کوشش ہماری ہونی چاہیے، قضائے عمری نمازوں کی ہماری کوشش ہونی چاہیے،
درمیان میں مر گئے، اللہ تو غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی قضائے عمر پڑھنے کی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسباب کو اپنائے بغیر ہم امید کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسباب کو بھی اپنانا ہے، دارالاسباب ہے دنیا۔ اس لیے یہاں تک کہ علماء فرماتی ہیں جو لوگ مر گئے ہیں، اگر ہمارے والدین مر گئے، ان کے ذمے اتنی نمازیں باقی ہیں، ہم نمازیں تو ان کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، البتہ ایک ایک نماز کا فدیہ دیں۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے حساب سے ایک نماز کا فدیہ بنتا ہے، یہ بھی دینا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ بھی دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ تو نمازوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں روزے ہیں، سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے آتے ہیں، ان روزوں میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، روزوں کو مکمل رکھا جائے، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زکوٰۃ دی جائے، اور اگر طاقت دی ہے تو حج کیا جائے۔ یہ بنیادیں ہیں، جب یہ مضبوط ہو گئے انسان کامل ایمان والا بن جاتا ہے۔ کامل ایمان والا گویا اللہ اسے ولی بنا دیتے ہیں، یہی ولی ہے۔ اگر آپ کو ولایت کو پہچاننا ہے تو بنیادی جو اصول ہیں ان اصولوں کو دیکھو، اگر مکمل اس کے اندر پائے جا رہے ہیں استطاعت کے مطابق تو وہی ولی ہے۔ بس ولی بننے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے کٹ کر پہاڑوں میں جا کر اللہ اللہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پہلے تھا اب نہیں ہے۔ پہلے لوگ فاقے کے ولی تھے۔ کیسے ولی تھے؟ فاقے کے، کہ جاتے کھانے ملا کھا لیتے، ورنہ پتے چبا لیتے، ورنہ بھوکے رہ جاتے۔ مگر آج کے کھاتے پیتے ولی ہیں۔ ایسے ولی ہیں آج کے کھاتے پیتے ولی، خوب کھاؤ خوب کھاؤ، آپ کے ولایت پر کوئی اثر نہیں آئے گا، شرط یہ ہے کہ بنیادی احکام مضبوط ہو ہمارے۔ تو یہ حج ہے، چونکہ حج کے احکام چل رہے ہیں، اس کے متعلق چند چیزیں اگرچہ ہم نہیں گئے ہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ اگر طاقت بھی نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے، حج کرنے کی تمنا ہونی چاہیے، حج اور عمرہ کرنے کی تمنا دل میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایمان والے ہونے کی علامت بھی ہے کہ زندگی کا اتنا عرصہ گزر گیا کہ اللہ کے گھر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک بہت حسرت برے لہجے میں ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ابھی تک مجھے توفیق نہیں دی، میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھو انسان جب ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک چونٹی نے ارادہ کیا کہ مجھے کعبۃ اللہ پر جانا ہے، اللہ نے کبوتر کو ذریعہ بنا دیا، کبوتر آیا بیٹھا، چونٹی اس کے پیر پر چڑھ گئی، اب کبوتر طواف بھی کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر بھی بیٹھ رہا ہے، تو اللہ نے اس ذریعے سے اس کی مرادیں پوری کی۔ تو ہم بھی ارادہ کریں، ہمارے دل میں بھی ارادہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے گھر کو جائیں۔ اور حج کا ایک نازک مسئلہ ہے، لوگ چونکہ فیشن کے لیے بھی جا رہے ہیں، فرائض کے لیے بھی جا رہے ہیں، جب حج کے لیے جائیں تمام احکامات کو سیکھ کر جائیں، بہت ضروری ہے۔ احکامات کے بغیر، اور بہت سارے اب تو ٹورسٹ اور ٹریولس کے جو شعبے کھلے ہوئے ہیں انہیں خود پتہ نہیں کہ حج کے اتنے فرض ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا، بس کہاں رہنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں سونا ہے، اس کی جانکاری لے لیتے ہیں، اور ٹکٹ وغیرہ کی جانکاری لے لیتے ہیں، پھر یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک طبقہ ان کے ساتھ لگ کر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معلومات نہیں ہوتی، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ معلم ہوتے ہیں، انہوں نے جیسا حج کیا آپ کو وہی بتائیں گے۔ حج کے احکام جیسے ایک عالم بتائے گا، عمرے کے احکام جیسے ایک عالم بتائے گا، کوئی ساری زندگی حج کر کے بھی نہیں بتا سکتا، کوئی ساری زندگی حج کر کے بھی نہیں بتا سکتا، باریکیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اگر میرا خاندان جا رہا ہے تو اس خاندان کو میں لے جانے سے پہلے ایک کسی عالم کے خرچے کو برداشت کر کے ساتھ میں لے جاؤں، دو ثواب ملیں گے، ایک تو عالم کو حج یا عمرہ کرانے کا ثواب، دوسرا ہمارے احکام مکمل ہوں گے۔ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، اب عمرے پہ ہمیں جانا ہے، لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، تو ہم یہ کریں کہ بھئی 50-60 لوگ جب جا ہی رہے ہیں، 30-35 لوگ جا رہے ہیں، ایک عالم کا خرچہ برداشت کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ آپ لوگ عمرے کو جانے سے پہلے 50-60 ہزار کی دعوتیں کر دیتے ہو، 50 وہ فضول ہے، عمرے یا حج کو جانے سے پہلے کی دعوت فضول ہے، آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ فضولیات میں ہے۔ ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جائیں، سلام کلام کریں، معافی تلافی کریں، کچھ آپ کے ذمے ہو تو ادا کریں، یا وصیت کریں کہ اگر میں مر گیا تو میری وصیت کو پورا کیا جائے،
اور حسرت بھری نظروں کو چھوڑتے ہوئے یہاں سے جائیے. اصل عمرہ اور حج کو جانے کے آداب ہیں، مگر چونکہ آج فیشن بنا ہوا ہے تو حقوق کو فراموش کر کے کوئی معافی تلافی نہیں، کوئی سلام معانقہ نہیں، بس لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کسی عالم صاحب کو بلا لیتے ہیں کہ بھئی فضائل بیان کیے جائیں. ساری زندگی فضائل بیان کر رہے ہیں مگر کسی فضیلت پر عمل نہیں ہو رہا. اور بڑی دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے، اور شروع روز اول ہی سے گناہ کے ساتھ میں حج کو جا رہے ہیں. تو بہت بڑی خرابی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمرہ یا حج پر جانے سے پہلے جو آپ حضرات دعوتیں کر رہے ہیں، اسی دعوت کے خرچے میں کسی عالم کو ساتھ لے لیں. ہاں، عالم آپ کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اس سے آپ کو دگنا ثواب مل رہا ہے. ایک تو عالم کو حج یا عمرہ کرانے کا ثواب اگر آپ معلوم کرو گے، آپ کی پراپرٹی لگا کر علماء کو آپ حج اور عمرہ کراؤ گے، ایک تو وہ ثواب مل رہا ہے. دوسرا، آپ کی رہبری ہو رہی ہے. میقات کہاں سے وہ بتایا جا رہا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، مشعر حرام کے پاس کیا کرنا ہے، اور کہاں قیام کرنا ہے. تمام طریقے علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. چونکہ معلم جانکاری والا نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس نے جیسے حج کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا، اس نے جیسے عمرہ کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے واجبات چھوٹ جاتے ہیں. واجبات کے چھوٹنے سے دم واجب ہو جاتا ہے. اب نہ وہاں پر دم ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. قبول بھی تو ہونا چاہیے. اس لیے جب کبھی آپ ارادہ کرو، آپ نے سوچا ہوگا کہ چلو 20-30 ہزار کی دعوت کر لیں گے، تو دعوت نہ کرو، بلکہ اسی 20-30 ہزار میں اور کچھ رقم جوڑ دو، تاکہ کوئی ایک عالم آپ کے ساتھ چل سکے آپ کی رہبری کے لیے. اور اس علماء کو عمرے کراؤ اپنے ساتھ میں لے کر. آپ کا عمرے میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے حج میں 4 چاند لگ جائیں گے. مگر چونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ بتائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو عمرے کا شوق لگا ہوا ہے، ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے، اس لیے حضرت بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ علماء کو عمرہ کراؤ. ایک عجیب مزاج ہے لوگوں کا. ویسی بات نہیں ہے. ہمارا کام بتا دینا ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر ہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہدیہ دینا ہے تو علماء کو دو. تو سامنے والے بات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو اس کی ضرورت ہے. ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ یہ دین کو پہنچانے کے لیے، تاکہ یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی، ہم کہتے ہیں علماء کی عزت کرو، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہیں کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار عزت کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے دین میں نقص نہ آئے، آپ کے دین میں خرابی نہ آئے، اس لیے ہم کہتے ہیں. عزت تو اللہ دینے والے ہیں. اللہ نے عزت دی ہے، تبھی تو وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو وہ مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی عزت سے ان کی عزت میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. میری نمازیں پڑھ لینے سے، میرے اعمال کر لینے سے اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور چھوڑ دینے سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے علماء کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، ہمارا ان کا احترام کر لینے سے ان کی عزت بڑھ نہیں جائے گی، اور انہیں بدنام کرنے سے ان کی عزت گھٹ نہیں جائے گی. ان کا تو اللہ کا معاملہ ہے. تو الغرض جب بھی جائیں یا جا چکے ہیں تو پھر دوبارہ نیت کریں کہ جب ہم جائیں گے ہمارے قافلے کے ساتھ میں ایک عالم ضرور ہوگا. اگر عالم نہیں ہے تو ہم اپنے اخراجات پر اسے لے جائیں گے. بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے حج و عمرے کی اور علماء کی فضیلت اور وہاں کی چیزیں جب معلوم ہوئی، ہر سال علماء کو بھیجا جا رہا ہے. الغرض وہ دوسری بات ہے. تو یہ حج کے احکام سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری. جب تک ہم نہیں سیکھیں گے بہت مشکل ہے. ہمارا حج ادھورا رہے گا، ہم سوچتے رہیں گے کہ ہمارا حج ہو رہا ہے، اس کے اندر نقص ویسا کا ویسا باقی رہے گا. اس لیے ہاں، کسی کے ساتھ میں عالم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیں. اگر اس نے عمرہ کیا بھی نہ ہو، حج کیا بھی نہ ہو، تب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہبری ہوگی. اس لیے اس کا خیال کیا جائے. تو حج کا متعلق احکام کے متعلق بات چل رہی تھی. اس سے پہلے جو بات آئی کہ حج کو جانے کے لیے ہم نے احرام باندھا اور کسی وجہ سے ہم حج کو نہیں جا سکے، روک لیے گئے، جسے محسن کہا جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اب ہمیں قربانی دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کیا دینا پڑے گا؟ جانور ذبح کرنا پڑے گا، یا پھر صدقہ خیرات، یا پھر روزے رکھنے پڑیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسے میں نے کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
عمرے کی نیت سے نکلے تھے، کفار مکہ نے انہیں روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، تو پھر چونکہ نیت باندھ کر نکلے ہیں تو پھر روک دیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت میں تو قربانی دینا ضروری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، چند باتوں پر صلح ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اپنے جانوروں کی قربانی دے دو، کیونکہ ہم عمرہ نہیں کر سک رہے، ہمیں روک دیا گیا ہے، اب قربانی دے دو۔ تو کوئی صحابی تیار نہیں تھے کہ بھئی ہم طاقت ہے ہمارے پاس، اللہ نے صلاحیت دی، ہم لڑ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ہم کیوں دب کر صلح کریں، ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ ام المومنین جو ہیں ان سے مشورہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے خود کیوں عمل نہیں کرتے؟ آپ سب سے پہلے اپنا سر منڈوا لیں اور قربانی جانور کو قربان کر دیں، پہلے جانور کو قربان کر دیں، اس کے بعد میں سر منڈا لیں، تو آپ کا یہ عمل ان کے لیے سبق بن جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، مشورہ پسند آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قربانی کی ہے، سب سے پہلے قربانی کرنا ہے، اس کے بعد میں اپنا سر منڈانا ہے، تبھی جا کر ہم احرام کھول سکتے ہیں۔ یہ احکام ہے، جب انسان احرام بن لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، وہ احرام میں شامل ہو گیا۔ حج کے لیے تو حج کے فرائض میں، عمرے کے لیے تو عمرے کی ادائیگی میں شامل ہو گیا۔ اب اگر روک دیا گیا، کوئی حادثہ پیش آیا تو اسے قربانی دینا پڑے گا۔ اگر وہاں تک نہیں جا سکا تو وہاں کسی کو وکیل بنا کر پیسے بھیجے اور اپنا جانور قربانی کرائیں، یا پھر جہاں پر ہے وہیں پر اپنے پیسے لے کر جانور کو قربانی کریں، یا پھر پیسے صدقہ خیرات کریں، یا آخری درجے میں روزہ رکھیں۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور سر منڈوا، تمام صحابہ نے کیا، پھر دوسرے سال اس کی تکمیل کی ہے۔ تکمیل کرنا بھی ضروری ہے جب آپ کو سہولت ہوگی، کیونکہ جیسے دیکھو نفل نماز جب تک آپ نے نیت نہیں باندھی کچھ بھی نہیں ہے، آپ پڑھو نہ پڑھو آپ کی ذمہ داری ہے، مگر جب آپ نے نیت باندھ لی نفل نماز کی، اب واجب ہو گئی، پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو پھر دوبارہ اس کی قضا آپ پر واجب ہوگی، کیونکہ واجب کی قضا ہے، آپ کو ادا۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، نفل روزہ، پہلے تو کوئی واجب بھی نہیں تھا، فرض بھی نہیں تھا، نفل روزہ تھا، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی تھی، آپ نے رکھ لیا پھر توڑ دیا تو آپ پر وہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا دوبارہ۔ ویسے ہی دوسرے سال صحابہ نے عمرہ کیا ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، اقسام پہلے بتانے کے بعد میں مختصر ترجمہ کرتے جائیں گے، کیونکہ ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے، اگرچہ ہم لوگ نہیں گئے ہیں یا پھر اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، مگر آیات کے متعلق چند باتیں تو معلوم ہو سکتی ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ حج قران وہ حج کہلاتا ہے جس کے اندر حج اور عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرہ ہونے کے بعد آپ احرام کو نہیں اتاریں گے، آپ احرام کو ویسے ہی رکھیں گے، پھر اس کے بعد میں حج مکمل ہونے کے بعد آپ کا احرام اترے گا، یہ حج قران ہے۔ حج تمتع وہ ہے کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا، عمرہ مکمل ہو گیا، پھر احرام کھول دیا عمرہ مکمل ہونے کے بعد، پھر 8 ذو الحجہ کو پھر حج کے لیے آپ احرام باندھیں گے دوبارہ وہیں سے، یہ حج تمتع ہے۔ اور حج افراد وہ ہے کہ جو مکہ کے اندر رہتے ہیں، مکہ کے قریب میں رہتے ہیں، ان کے لیے حج افراد ہے کہ وہ صرف حج کی نیت کریں گے، عمرے کی نیت نہیں کریں گے، وہ حج کی نیت کریں گے، حج مکمل کریں گے، اس کے بعد عمرہ کریں گے۔ حج قران اور حج تمتع اس لیے ہے کہ لوگوں کو دور سے آنا پڑتا ہے، اگر حج کر کے چلے گئے پھر عمرہ کے لیے آنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ کرنے کی ان کے لیے اجازت دی گئی، گنجائش دی گئی ہے۔ جب یہ حج قران ہو یا حج تمتع ہو، ہم نے کر لیا، اب ہمیں قربانی دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے قربانی نہیں دی، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا کہ روزے کس لیے رکھنا ہے، روزے کس لیے، اس کے شروع میں گزشتہ ہفتے تو وہی آیا تھا، تل کا عشرۃ کاملہ کہ 10 مکمل روزے رکھنا ہے، تو روزے کس لیے رکھنا ہے؟ اگر ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اگر قربانی کا جانور ہمارے پاس نہیں ہے اور اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم قربانی کے جانور دے سکیں، تو ہمیں وہاں پر رہتے ہوئے 7 ذو الحجہ، 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد حج کی تکمیل ہونے کے بعد وہیں پر رکھ کر اور 7 روزے بھی رکھ سکتے ہیں،
یا پھر اپنے گھر واپس آ کر ہم اپنے 7 روزے مکمل کریں گے. یہ 10 روزے رکھنا ہے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے. اگر آپ نے قربانی کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قربانی نہیں کی ہے یا پیسے نہیں ہیں یا وسائل نہیں ہے تو وہاں پر 3 روزے رکھیں, پھر گھر واپس آنے کے بعد میں 7 روزے رکھیں. یہ مکمل 10 روزے ہو گئے. اب آگے چلیں اس کے بعد میں الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے متعین مہینے ہیں. حج کے 3 مہینے ہیں, شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ کے 10 دن. یہ حج کے مہینے ہیں. آپ کو حج کا احرام شوال کے مہینے سے آپ باندھ سکتے ہیں, کیونکہ پہلے زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوا کرتا تھا. سمندر کا سفر اتنا مشکل تھا کہ لوگ مہینوں پہلے چلے جاتے تھے, کیونکہ سمندر میں جہاز میں سفر ہوتا, ویسے بڑے بڑے جہاز جیسے کہ آج ہے ویسا نہیں تھے. ہوا جس طرف چلتی ہے اس طرف لوگ چلے جاتے, ہوا کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اس لیے لوگ مہینوں پہلے نکل جایا کرتے کشتیوں کے اندر. تو اس لیے احرام شوال کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تب احرام باندھ سکتے ہیں, اس سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے. شوال, ذی قعدہ, یہ 2 مہینے, ذو الحجہ کے 10 دن, یہ حج کے مہینے ہیں. وہ تو متعین مہینے وہی بتانا چاہ رہے ہیں. اب تو اتنے پہلے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پلین کا زمانہ ہے, فاسٹ دنیا چل رہی ہے. تو آپ یا تو پھر یہیں سے احرام باندھ کر نکل سکتے ہیں, یا پھر آپ پلین کے اندر بھی جیسے ہی جدہ پہنچے, کیونکہ جدہ جب پلین ہمارا جاتا ہے تو میقات سے ہو کر گزرتا ہے. میقات یعنی جہاں سے احرام باندھا جائے وہیں سے ہو کر نکلتا ہے, تو وہاں پر بھی آپ نیت کر کے احرام پہن سکتے ہیں. الغرض تو یہ متعین مہینے ہیں حج کے. فمن فرض فیہن الحج, جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے یعنی حج کی نیت کر لے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو بہت ساری حلال چیزیں اس پر حرام بن جاتی ہیں. حلال چیزیں اس پر کیا بن جاتی ہیں؟ حرام بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے احرام باندھ لیا, نیت کر لی, تلبیہ پڑھ لیا, اب آپ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے, چونکہ پہلے زمانے میں پیدل بھی سفر ہوا کرتے تھے, ہم سفر بیوی بھی ساتھ میں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ایک تعلق سا بڑھ جاتا اور لوگ قریب قریب حج کی ادائیگی کے قریب قریب اپنے بیوی سے قربت حاصل کر لیتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں دم دینا پڑتا, اون کو قربان کرنا پڑتا. تو کہا گیا اور یہ سفر ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری زیادتیاں ہو جاتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, انسان مارنے توڑنے پر آ جاتا ہے, کیونکہ مبارک سفر ہے تو شیطان بھی بہت بھاری بھرکم ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ تو ہمیشہ جتنا بڑا عمل ہوگا اتنا بڑا شیطان ساتھ میں رہے گا, جتنا بڑا عمل ہوگا اتنا بڑا شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہوگا, اور اتنی کوشش میں لگا ہوا ہوگا کہ عمل میں خرابی آ جائے. تو کہا گیا فمن فرض فیہن الحج, جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر لیا یعنی نیت کر لیا, احرام باندھ لیا, فلا رفث, آپ اسے گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. فلا رفث سے مراد بیوی سے چھیڑخانی بھی نہیں کرنا ہے, ظاہری طور پر یا باطنی طور پر. یہاں تک علماء فرماتے ہیں اشارے سے بھی اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا ہے. بعض لوگ اشارے سے باتیں کرتے ہیں, ہوتا ہے بیوی اپنی ہے, اپنا ہی مال ہے, بعد میں جیسا جائے استعمال کرو, مگر چند اوقات ایسے جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے, اب روزہ رکھ لیا, انسان کہہ رہا ہے کہ بھائی میری بیوی ہے, میں نے مہر باندھا ہے, میں نے اتنا خرچہ کیا ہے, میں کیوں قریب نہ جاؤں. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ تیرا ہی ہے, مگر اس وقت میں تجھے پرہیز کرنا پڑے گا. اگر تو قریب جائے گا تجھ پر حالات آئیں گے. چند وقتوں کے لیے حلال چیزیں بھی حرام بن جاتی ہیں, جیسے روزہ ہے ویسے حج بھی ہے. بیوی کے قریب نہیں جا سکتے, یہاں تک کہ اشارتاً بھی اس سے قربت کی بات نہیں کر سکتے, نہ اشارتاً نہ کنایتاً نہ ظاہری اعتبار سے چھیڑخانی کر کے. فلا رفث ولا فسوق, اور بےہودہ باتیں یا فساد پھیلانے والی باتیں, ان باتوں سے بھی احتراز کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ احرام باندھنے کے بعد آپ ایک سر کے بال کو بھی نوچ نہیں سکتے, ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ, نہ کسی جانور کو شکار کر سکتے ہیں, نہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پہلے جنگلی علاقہ تھا, مطلب بہت سارے جانور, شکاری جانور بھی ہوا کرتے تھے. اب احرام باندھ لیا, آپ جانور کا شکار نہیں کر سکتے, اس کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے, وہ امن کی جگہ, وہاں شکار نہیں کر سکتے, اور نہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس جانور کو مارو, اس کا شکار کرو. یہ دونوں چیزیں حرام ہیں.
اس لیے تمام چیزوں سے یہاں تک کہ آپ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے. اسی لیے احرام باندھنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے, غسل کر لو. بال بنانا ہے بال بنا لو, یا پھر ناخن نکالنا ہے ناخن نکال لو. کہ کسی طریقے سے یہاں تک کہ آپ اپنے سر کی جوں بھی نہیں مار سکتے, جوں بھی آزاد ہو جاتی ہے اس وقت میں, سامنے سے گھومتی رہے گی, وہ بڑی ہمت کے ساتھ میں آپ کے سامنے گھومے گی. اگر ہمت ہے تو مار کے بتاؤ, سمجھ میں آ رہا؟ اگر ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے بتا, کیونکہ انسان قید ہو جاتا ہے, مقید ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, اور جھگڑا تانے بھی نہیں کرنا ہے, درگزر کرتے رہنا ہے. اونچ نیچ ہوتی ہے, 50-60 لوگ جب ساتھ جاتے ہیں, گھر میں میاں بیوی رہے تب جھگڑا نہیں تھمتا, تو 50-60 لوگ ہوں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا. 2 ہی لوگ رہتے ہیں, پھر روزانہ جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. تو 50-60 لوگ جب مختلف ذہنوں کے جمع ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا ہوگا. اس لیے درگزر کریں, اپنے آپ کو الگ کر لیں کہ اگر ساتھ میں رہیں گے. اسی لیے تو کہا کہ بےہودہ باتیں نہ کرو, زیادہ باتیں نہ کرو. بات سے بات بنے گی اور بات بگڑے گی, بات سے بات بنتی ہے اور بات بگڑتی بھی ہے. جب بات بگڑتی ہے تو جھگڑا آ جاتا ہے, جدال کا وہاں پر تذکرہ آ جاتا ہے. اس لیے نہ بات سے بات بنانا ہے, نہ بات کو بگاڑنا ہے, نہ جھگڑے تک پہنچانا ہے. بس اپنے آپ کو درگزر کرتے ہوئے سفر کرنا ہے. اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے, ابھی وقت بھی نہیں تفصیل میں جانے کا. انشاءاللہ اگر آپ لوگ حج پہ جانے لگے تو کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ, مجھے ضرور بلاؤ. انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں بتائے جائیں گی. ہو سکے تو آپ کے ساتھ سفر بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ تمام کو قبول فرمائے. ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جو کچھ تم کرتے ہو بھلائی کے کام, اور وہاں پر جا کر بھلائی کے کام کرنا ہے, برائی کے نہیں. تم جو کچھ بھلائی کے کام کرتے ہو اس کو اللہ جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پہلے جو لوگ تھے ان کی ایک عادت تھی کہ ہم توکل کرنے والے ہیں, ہم اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں, ہم بغیر خرچے کے سفر کریں گے. کس کے بغیر خرچے کے سفر کریں گے؟ یہ عقل مندی کی نہیں, بے عقلی کی بات ہے. تو لوگ سفر کیا کرتے تھے بغیر توشے کے, اور پھر وہاں پر جا کر لوگوں سے مانگتے پھرتے, خود بھی پریشان ہوتے, دوسروں کو پریشان کرتے. تو اس سے روکا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ اتنا اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو, اور بغیر اسباب کے سفر کرتے ہی کیوں ہو. بغیر اسباب, دنیا دار الاسباب ہے, آپ کو اسباب اپنانا پڑے گا. اللہ کھلانے والے ہیں, اسباب آپ کو اپنانا پڑے گا. ایک لطیفہ ہے, سن لیجئے کہ ایک انسان نے جب سنا, ایک ترم خواہ, بہت اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والا, اللہ کھلانے والا ہے, اللہ کھلانے والے ہیں, تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب بول رہے تھے اللہ کھلانے والے, میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ کھلاتے کیسے ہیں. کھانا کھائے بغیر بیٹھ گیا. امی نے بار بار سمجھایا, ماں نے, ماں تو ماں ہوتی ہے, کہا کہ جب تک اللہ نہیں کھلائیں گے میں کھاؤں گا نہیں. اب جب زیادہ ظلم ہونے لگا تو نکل گیا گھر سے, جنگل میں چلا گیا, جا کر درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا. ماں بیچاری توشہ لے جاتی, وہاں پر لٹکاتی, کہتی بیٹا کھا لے, اتر کر کھا لے, اور ماں چلی آتی. اتفاق ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں کا زور تھا, ڈاکو آئے, گاؤں کے زیورات لوٹ لیے, لوگوں کے مال کو لوٹ لیا. اب تقسیم کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. جب تقسیم ہو گئی, اب کہا کہ بھائی مال تو لے لیا, بھوک لگی ہے, پیٹ کا کیا کیا جائے. کہا جائے کہ کھانا بھی لے لاتے تو اچھا تھا. اس نے اوپر سے آواز دی کہ بھائی کھانا وہاں پر رکھا ہوا ہے, کھا لو. انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں پہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری جاسوسی کر رہا ہے. کون ہے؟ دیکھا تو یہ بیٹھا ہے. کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں. کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوں, جب تک مجھے اللہ نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. میری ماں ہے کہ سنتی نہیں, روزانہ توشہ رکھ کے چلی آتی ہے, آپ توشہ کھا لو, میں جب تک اللہ نہیں کھلائیں گے نہیں کھاؤں گا. اس میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ارے یہ کھانے میں زہر ملا کر رکھا ہوا ہے, اسے معلوم ہے ہم آئیں گے, ڈاکو لوگ آئیں گے تو یہ زہر ملا کر رکھا ہوا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ کھانا کھا کر ہم مر جائیں اور سارا کا سارا مال یہ لوٹ لے. اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ جاؤ اسے اتارو اوپر. ایک چڑھا بندہ, کہا کہ اتر, کہا کہ نہیں اتروں گا. تو جوتا نکالا, مارنے لگا. اچھا اتر نیچے. اب جوتے مارتے ہوئے اسے نیچے لایا, اب بٹھایا. اب جانچنا ہے اس کے اندر زہر ہے. کہا کہ نہیں ہے, زہر نہیں ہے, میری ماں نے رکھا ہے. ہمیں کیسا پتا چلے کہ اس کے اندر زہر نہیں ہے؟ پہلے تو کھا کے بتا. اب وہ کہنے لگا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اللہ نہیں کھلائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا کہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے, کھاتا ہے یا جوتے مارو. یہ کہہ کے دینے لگے جوتے اسے. جب تکلیف بڑی, جوتوں سے مار کھانے کے بعد میں عقل ٹھکانے پر آئی, کیونکہ جب جوتا پڑتا ہے تبھی سب سے زیادہ عقل آتی ہے. تو عقل ٹھکانے پر آئی.
اب کہنے لگا کھانے لگا اور کھاتے کھاتے کہنے لگا واہ اللہ تیری کیا قدرت ہے، تو ایک تو محبت سے کھلاتا ہے، اگر محبت سے نہ کھائے تو جوتے مار کر بھی کھلاتا ہے، یہ دیکھو مجھے جوتے پڑ رہے ہیں۔ تو توکل اللہ پر ہونا چاہیے مگر اسباب کے ساتھ میں۔ اللہ مال دینے والے ہیں، یہ کہہ کر اگر آپ گھر میں بیٹھو گے کام کرنے کے اسباب کو نہیں اختیار کرو گے، مال کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ بھی وہی چوری ڈاکہ زنی کے وہی کام پر لگ جاؤ گے۔ تو اسباب کو اپنانا ہے ہمیں، اسباب کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہوگی اسباب کے ساتھ میں، یاد رکھیں اس بات کو، یہ قاعدہ ہے، اللہ کی مدد اسباب کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ اسباب کے علاوہ اللہ کی مدد لینا چاہو گے بہت مشکل ہے، کام کیے بغیر مال آ جائے بہت مشکل ہے۔ ہاں آپ کام کرو، محنت کچھ نہ کچھ کرو، اللہ برکت دیں گے، آپ لکھ پتی بن جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، مگر اسباب تو ہونے چاہیے۔ اسباب، آپ کام کھدائی کا کام کر رہے ہیں، یہ اسباب ہے، کمائی کے اسباب ہیں۔ اللہ کی مدد آئی کہ آپ کو خزانہ مل گیا، آپ کروڑ پتی بن گئے۔ تو اسباب اپنے اپنائے تبھی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ اسباب نہیں اپناؤ کہو کہ اللہ مجھے مال دے دے، خزانہ دے دے، کہیں سے خزانہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اسباب ضروری ہیں۔ تو لوگ کہتے توکل پر نکل جاتے، جب پیٹ میں چوہے دوڑنے لگتے تو کہتے ذرا کھانا دے دو، ذری روٹی دے دو، ذرا فلاں دے دو، ذرا فلاں دے دو۔ تو کہا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ساتھ میں اپنے توشہ لے کر چلو بھلائی کے لیے، تاکہ تم سوال سے بچ جاؤ، مانگنے سے بچ جاؤ۔ اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ذات پسند ہے ہم ہمیشہ دینے والے بنے۔ ہم جب جتنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہمارے مال میں اضافہ ترقی کرتے جائیں گے۔ لینے والے سے مراد کیا ہے کہ ہے پھر بھی بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1000 ہے، یہ بس نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے 2000 کی ضرورت پڑ جائے، چلو اس سے پہلے 1000 اور جمع کر لیتے ہیں، تو اب مانگ رہا ہے کہ 1000 دے دو، 500 روپے دے دو۔ یہ مال کو بڑھانے کے لیے مانگنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کہا گیا کہ اپنے ساتھ توشہ لے کر چلو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرو اے عقل مندو۔ قرآن کا انداز دیکھیے، اے عقل مندو ڈرو اپنے رب سے جو تمہارا پالنہار ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تو تجارت کا مال لے جاتے تھے، تجارت کا۔ تو بات کرنے لگی کہ حج کے لیے جا رہے ہو، تجارت کا مال لے کر جا رہے ہو، یا پھر یہ نائی وغیرہ جو بال وغیرہ بناتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سر منڈوانا پڑتا ہے، تو لوگ یہاں سے جاتے، جا کر وہاں پر سر وغیرہ منڈواتے لوگوں کا اور پیسے لیتے، اجرت دیتے۔ تو لوگ کہنے لگے بھائی آپ تجارت کرنے کے لیے آؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح، جناح کا مطلب گناہ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لیس علیکم گناہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر کہ تمہارا مقصد حج ہو، اللہ کی رضامندی ہو، اس کے ساتھ میں جاتے جاتے تم چیزیں لے دے رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب نائی حج کے لیے جا رہا ہے، اخراجات تو سنبھالنے ہیں، اب وہ جا کر بال منڈا رہا ہے، اس کا پیسہ لینا وہ اس کے لیے حلال ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اونٹوں کو لے جاتے تو اونٹوں پر سواری کراتے، حاجیوں کو لے جاتے تو اس پر اجرت لیتے۔ تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں، آپ کر سکتے ہو۔ مقصد یہ ہونا چاہیے، حج مقصد ہونا چاہیے، تجارت مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اب لوگ بعض لوگ تجارت ہی کیا اگر گھر سے جا رہے ہیں تو ان کا حج پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں حج کا یہ مقصد ہے، ارادہ وغیرہ پورا حج کا ہے، مگر اس کے ساتھ میں کچھ پیسے کم پڑیں گے، اس لیے چیزیں لے جا رہا ہوں، وہاں پر بیچوں گا تاکہ میرے لیے پیسے کافی ہو جائیں، اس نیت سے کچھ آپ لے جا کر فروخت کر رہے ہو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک رسمیت کے طور پر باتیں چل پڑی کہ وہاں پر کچھ خرید و فروخت نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے خرید و فروخت کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، کیونکہ عرفات جانا ہوتا ہے، عرفات سے پھر لوٹنا ہوتا ہے طواف کے لیے۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، آپ جب عرفات سے لوٹو گے تو درمیان میں مزدلفہ پڑتا ہے، مشعر حرام کا پہاڑ بھی پڑتا ہے، وہاں پر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا آپ میں سے حج کون کون جا کر پہلے بتاؤ؟ ماشاء اللہ، اور آپ نے
کوئی زیادتی ہو تو آگے پیچھے تو بولو مجھے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور یاد کرو اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ نے حج پہ بھیجا ہے تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے. تو کہا کہ یاد کرو جیسے تمہیں اس نے ہدایت دی ہے ویسے تم اس کو یاد کرو. سیدھا راستہ بتایا ویسے اس کی تعریف کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اس سے پہلے تم گمراہ تھے. اس سے پہلے کیا تھے؟ اللہ نے مجھے نماز کی ہدایت دی ہے. میں نماز کو آنے سے پہلے گمراہ تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. اللہ نے ہدایت دی کہ نماز کا, مجھے سمجھایا کہ نماز فرض ہے, پڑھنا ہے, تب جا کر میں چل کر آیا ہوں. تو یہ دین کے احکامات کا معلوم ہونے سے پہلے ہم گمراہ تھے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر تم پھرو جہاں سے لوگ پھرتے ہیں, یعنی طواف کرو جیسے لوگ طواف کرتے ہیں جہاں سے. واستغفروا اللہ اور اللہ سے استغفار کرتے رہو. یہ نہیں کہ بھئی بس میں نے اب حج کر لیا ہے, تکبر آ گیا, گھمنڈ آ گیا, اب میں مینا میں ہوں, اب میں مزدلفہ میں ہوں, اب میرا یہ مقام ہے, میرا وہ مقام ہے. بڑائی آ گئی تو تمہارے تمام احکام پر پانی پھیر دیا جائے گا. تو جتنا بڑا حکم ہوگا اتنا ڈرنا پڑے گا, جتنا بڑا حکم ہوگا اتنا ڈرنا پڑے گا. اگر ان احکامات میں ہم ڈر کر کام نہیں لیں گے تو ہمارے احکام کے اندر بہت کمی آ جائے گی, بہت ڈرنے کی. اس لیے نماز بڑا فریضہ ہے, بہت زیادہ ڈرنا ہے. حج بڑا فریضہ ہے, بہت ڈرنا ہے. زکوٰۃ کا دینا بڑا فریضہ ہے, بہت زیادہ ڈرنا ہے. کس کے لیے دے رہا ہوں, کیوں دے رہا ہوں, کیسے دے رہا ہوں, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. واستغفر اللہ کا استغفار کرو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے استغفار کرتے. دیکھو استغفار کیوں ہے؟ گناہ ہونے پر استغفار ہے. استغفار گناہ ہونے پر ہے. اب یہاں نماز پڑھ کر استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نماز تو عبادت ہے, ہم تو عبادت کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے, تو پھر ہم استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا عمل تھا, جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا. جیسے کرنا تھا اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہو سکتا ہے 100% یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کمی آئی ہوگی, اور یہ کمی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کہا گیا. فقہا فرماتے ہیں کہ نماز جب ہو جائے استغفار کرو, کم سے کم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو, یا پھر 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, پھر اس کے بعد میں استغفر اللہ پوری یاد ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا پھر آخری درجے میں استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز ہر پر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. تو پھر اسی لیے کہا گیا کہ استغفار کرو مشعر حرام کے پاس میں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً بلا شبہ اللہ بہت بڑے غفور الرحیم ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس جب تم حج مکمل کر چکو, مناسک حج کو ادا کر چکو, فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم جیسے تمہارے باپ دادا ذکر کیا کرتے تھے, جسے تمہارے پہلے لوگ ذکر کیا کرتے تھے. پہلے زمانے جاہلیت میں بھی وہاں پر بہت ساری عبادات ہوتی تھی. تو یہ صحابہ سے مخاطب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہے کہ جیسے تمہارے باپ دادا اللہ کو یاد کیا کرتے تھے تم بھی یاد کیا کرو, تم بھی ذکر کیا کرو. بلکہ او اشد ذکر, یا ان سے زیادہ ذکر کرو, ان سے زیادہ ڈرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بس جو لوگ یوں کہتے ہیں, مَن يَقُولُ رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار, آتِنا ہمیں عطا فرما, فی الدنیا دنیا میں دعا کر رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے, جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے. لوگوں ایک عجیب ایک مزاج ہے, کہتے ہیں کہ بھائی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو اللہ بہت دیں گے, صبر پر اللہ دیتے ہیں, آخر یہاں نہیں ملے گا تو وہاں تو ملے ہی ملے گا. تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو چاہیے دنیا میں ہی دے دے, بس آخرت میں کچھ نہ دے دو بھی چل جائے گا. یہ بہت بری بات ہے. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ یوں کہتے ہیں, فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے چند لوگ, مَن یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار, آتنا فی الدنیا ہمیں عطا کر دنیا میں, آخرت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وما لہ ان کے لیے نہیں آخرت میں کچھ بھی حصہ.
ومنہم، اور انہی میں سے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما دنیا کے اندر نیکی اور آخرت کے اندر بھی نیکی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ انسان اللہ سے کچھ نہ مانگے، بس یہ دعا مانگ لے، اسے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ کہ انسان نام لے لے کر اے اللہ یہ پریشانی دور کر، وہ بیماری دور کر، یہ تمام کو اگر شارٹ کٹ میں مانگنا ہے، تمام چیزیں شارٹ کٹ میں، شارٹ کٹ وہی الفاظ انگلش کیا وہ اکثر میں وہ اثر ابھی انگریزوں کا باقی ہے ہمارے اوپر، انگریزوں کا اثر ابھی گیا نہیں ہے پورا، اور پھر دوبارہ پریشانی ہو رہی کہ پھر دوبارہ انگریز آنے والے ہیں پھر یہاں پر، تو پھر اور زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے لوگوں خود بخود انگریز بن گئے اب ماشاء اللہ، تو پھر وہی الفاظ ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہیں اچھی طریقے سے، تو جہاں بجا ان کو بھی لانا پڑتا، ورنہ پھر سننے والے کہ کیا مفتی صاحب بیٹھ کر انگریزی الفاظ بول رہے ہیں، پھر فتویٰ پھر الگ سے لگ جاتا۔ سمجھنے کے لیے جو بات سمجھ میں آئی اس بات کا سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے سمجھانے میں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہیں، ان باتوں کا سہارا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں فتوے میں آنے سے بچ گئے انشاءاللہ۔ تو شارٹ کٹ میں اگر اللہ سے تمام چیزیں مانگنا ہے دنیا اور آخرت کی، اس دعا کو پڑھے۔ اس لیے نماز کے بعد کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت بہترین دعا ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں جو انسان، بعض کتابوں میں ہے، جو انسان دعا میں یہ دعا مانگ لے اس کے بعد اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب کیسے بھائی اللہ تو دعا مانگنے پر قبول کرتے ہیں، تو پھر کیسے قبول نہیں ہوتی؟ کہ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے تمام چیزیں دعا میں مانگ لی، پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو اس کے بعد جو مانگنا ہے اس دعا میں آ گیا، اس دعا میں آ گیا، پھر آپ کو اور زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو بڑی کرے، لمبی کرے۔ خیر اس کے ساتھ میں کیونکہ ہم حرص والے، دین کے معاملے میں حرص ہونا بہت اچھا ہے، دنیا کے معاملے میں حریص اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حرص کرنے والا کون؟ سب سے زیادہ حرص کرنے والا جانوروں میں وہ کتا ہے۔ اس کے اندر اتنی حرص ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے، چاہے پورا بیل مرا پڑا ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہی کھاؤں۔ کتے کے اندر بہت اچھی صفات بھی ہیں، 10 ایسے صفات ہیں۔ ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، اس میں کیا ٹائم ہو رہا ہے، یا پچھلی کا کیا بات ہے، ٹائم تو زیادہ ہو رہا، بس ختم کریں گے ہوگا۔ 10 صفات ایسے اس کے اندر ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں ایک صفت کو بھی اپنا لے تو ولی بن جائے گا۔ اتنے بہترین صفات اس کے اندر ہیں، ماننے کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، قناعت۔ آپ اس کے سامنے بریانی کھاؤ اور ہڈی ڈالو، وہ کہتا ہے کہ یہی میرے لیے بریانی ہے۔ انسان بریانی کھاتے کھاتے دال روٹی اور دکھی گئے تو کیا بھائی تم بھی بریانی کے پلیٹیں توڑو، ہم نہ دال روٹی کیا یارا۔ انسان یہ چیز برداشت نہیں کرتا، مگر جانور وہ کتا جو ہے، آپ بریانی مزے کی حیدرآبادی بریانی کھاؤ، اور بچے کچھ ہڈیاں وہ بھی جو ہمارے دانتوں میں نہیں ٹوٹتے، وہ ہڈیاں جو ٹوٹتے ہیں وہ بھی ہضم ہو جاتے ہیں، جو ہڈیاں نہیں ٹوٹتے وہ ہڈی ڈالو تب بھی وہ کہتا ہے کہ یہی میرے لیے بریانی ہے، اور پورے ہڈیاں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہڈی بھی اگر ڈال دیں تو بھائی وہ کھا کر قناعت کر لیتا۔ اتنا قناعت پسند ہے انسان کے اندر، ویسی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اس کے اچھے صفات میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر آ گئی تو انسان ولی بنے گا، ولی بن کر مرے گا۔ مگر اس کے اندر چند خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک حرص ہے، حرص۔ زیادہ خرابیاں، اچھائیاں زیادہ ہیں، برائیاں 1 یا 2 ہیں، مگر اس کے اچھائیوں پر ہمیشہ یہ برائیاں غالب رہتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو بری باتوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری جتنی بھی اچھائیاں ہیں نا، ان اچھائیوں پر جو ہماری برائیاں ہیں، اندرونی برائیاں، وہ برائیاں غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایک حرص ہے، بہت بڑا حریص ہے، وہ جان گنوا دے گا اپنی، مگر دوسرے کو حصہ نہیں دے گا، دوسرے کو حصہ نہیں دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ اکیلا میں، اسے معلوم ہے میں ایک دن میں کھا نہیں سکتا، بلکہ مہینے میں بھی نہیں کھا سکتا پورا، اسے معلوم ہے، یقین ہے اسے، مگر پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ایک لقمہ دوسرا نہ کھائے۔
اس کا بس تو چونٹیوں پر نہیں چلتا ورنہ وہ چونٹیوں کو بگا دیتا، ویسا حریص ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں حرص اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں حرص کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ ایک انسان اوابین کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم پڑا تو آپ کے دل میں جلن پیدا ہوگی کہ یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا، میں نہیں پڑھ رہا، اب آج سے میں بھی پڑھوں گا۔ حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے، اتنی اچھی تو بات نہیں ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا، صدقہ خیرات کر رہا، میں بھی دوں گا، یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ مگر حرص کرنا اچھی بات ہے، دین کے معاملے میں اجازت ہے۔ حریص بنو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں حریص بننے کی اجازت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں حریص بنو کی کوئی بات نہیں، اس لیے جب دعا کرو، یہ تو دعا کے اندر تمام چیزیں آ گئی، مگر آپ پھر بھی ایکسٹرا مانگ لو، اللہ کو پسند ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ اٹھے رہیں گے، اللہ آپ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ جب آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو پھر اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیں گے۔ اس لیے زیادہ دیر تک اللہ ہماری طرف متوجہ رہے، اس لیے آپ زیادہ ہاتھ اٹھاؤ اور مانگتے رہو۔ اگر کچھ مانگنے کو نہیں ہے، وقت نہیں ہے، شارٹ کٹ میں مانگ کر جانا ہے، تو یہی دعا کو دہرا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ پورے آپ کے تمام ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس لیے اس دعا کو یاد کریں۔ چھوٹی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ انہی لوگوں کے لیے اچھائی ہے ان کی محنت کی وجہ سے۔ واللہ سریع الحساب، ان قریب اللہ حساب لیں گے۔ ان قریب جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی قیامت کب آتی، جب آتی تب دیکھیں گے، جب آتی تب دیکھیں گے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی قیامت ابھی دور نہیں ہے، قیامت ابھی دور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے آ جائے، قیامت ابھی بالکل دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کے توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک رکوع ہونا تھا، ایک رکوع نہیں ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی پورا کریں گے۔ بند کر دیں اس کو، اگر کسی کچھ سوال کرنا ہے تو